کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 سے 89 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین۔ ترجمہ: اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ وغفر لأبی، اور میرے باپ کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، میرے باپ کو توبہ و ایمان کی توفیق عطا کر کے بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس لیے فرمائی کہ آپ کے باپ نے جدا ہوتے وقت آپ علیہ السلام سے ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے اور اس کا وعدہ جھوٹا تھا، تو آپ علیہ السلام اس سے بیزار ہو گئے، جیسا کہ سورہ براءت میں ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ ترجمہ: ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب ابراہیم کے لیے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہاں آیت میں باپ سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر ہے، حقیقی والد مراد نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ انعام آیت نمبر 74 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ترجمہ: اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ وَلَا تُخْزِنِي، اور مجھے رسوا نہ کرنا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے قیامت کے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، البتہ اس دن جو اللہ تعالیٰ کے حضور کفر، شرک اور نفاق سے سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو اسے راہ خدا میں خرچ کیا ہوا مال بھی نفع دے گا اور اس کی نیک اولاد بھی اسے نفع دے گی۔ آخرت میں مسلمانوں کو ان کے مال اور اولاد سے نفع حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ کافر و مشرک جو مال نیک کاموں میں خرچ کرے گا، آخرت میں وہ جہنم کے عذاب سے نجات دلانے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل کرنے میں اس کے کوئی کام نہ آئے گا۔ البتہ مسلمان جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اور جو نیک اولاد چھوڑ کر مرے گا، وہ مال اور اولاد اس کے کام آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمان کو اس کے صدقات و خیرات کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ باقی عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نوٹ: یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں قیامت کے دن کی رسوائی سے جو پناہ مانگی، یہ دعا بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ وہ اس کی فکر کریں اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ
وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين۔ ترجمہ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو انہیں اور گمراہوں کو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے، خدا کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور جنت قریب لائی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا مانگنے کے بعد اس دن کے کچھ اوصاف بیان فرمائے جن کا ذکر اس آیت اور اس کے بعد والی 12 آیات میں ہے۔ ان کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، قیامت کے دن جنت سعادت مندوں کے مقام سے قریب کر دی جائے گی۔ وہ جنت کی طرف دیکھیں گے اور اس میں موجود طرح طرح کی عظیم الشان نعمتوں کا مشاہدہ کریں گے، اور اس لیے خوش ہوں گے کہ انہیں اس میں جمع کیا جائے گا، جبکہ حق راستے سے گمراہ ہو جانے والے بدبختوں پر جہنم ظاہر کر دی جائے گی۔ وہ اس میں موجود طرح طرح کے ہولناک احوال کو دیکھیں گے اور انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ کسی صورت اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے فرمائے گا کہ ایمان والوں کو جلد خوشی نصیب ہو اور کافروں کو عظیم غم ملے۔ نمبر 2، کافروں کو ان کے کفر و شرک پر ڈانٹتے ہوئے سختی سے کہا جائے گا کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے تھے کہ وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنے دوزخ میں ڈالے جانے کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ سن لو، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، بت اور ان کے پجاری اور ابلیس کے سارے لشکر سب اوندھے کر کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ بت جہنم میں عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ڈالے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکروں سے مراد اس کی پیروی کرنے والے ہیں، چاہے وہ جن ہوں یا انسان، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ابلیس کے لشکروں سے اس کی ذریت مراد ہے۔ نمبر 4، جب ان گمراہوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ جہنم میں اپنے جھوٹے معبودوں سے جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم بے شک ہم اس وقت کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں عبادت کا مستحق ہونے میں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے، حالانکہ تم اس کی ایک ادنا، کم ترین اور انتہائی عاجز مخلوق تھے، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا، اور اب یہ حال ہے کہ ہمارے لیے کوئی سفارش نہیں، جیسے کہ مومنین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کرنے والے ہیں، اور نہ ہی ایمان والوں کی طرح ہمارا کوئی غمخوار دوست ہے جو اس مشکل ترین وقت میں ہمارے کام آئے۔ پس اگر کسی طرح ہمیں ایک مرتبہ دنیا کی طرف لوٹ کر جانا نصیب ہو جائے تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ المجرمون، مجرموں سے مراد وہ ہیں جنہوں نے بت پرستی کی دعوت دی، یا وہ پہلے لوگ مراد ہیں جن کی ان گمراہوں نے پیروی کی، یا ان سے ابلیس اور اس کی ذریت مراد ہے۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ کفار یہ بات اس وقت کہیں گے جب دیکھیں گے کہ انبیاء علیہ السلام، اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہم، فرشتے اور صالحین ایمانداروں کی شفاعت کر رہے ہیں اور ان کی دوستیاں کام آ رہی ہیں۔ قیامت کے دن پرہیزگار مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے کام آئے گی۔ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن نیک، صالح اور پرہیزگار مسلمانوں کی دوستی مسلمانوں کے کام آئے گی، اور وہ قیامت کے انتہائی سخت ہولناک دن میں مسلمانوں کی غم خاری اور شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ ترجمہ، پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی کہے گا میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے دوست کو نکالو اور جنت میں داخل کر دو، تو جو لوگ جہنم میں باقی رہ جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے اور نہ کوئی غمخوار دوست۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ایماندار دوست بڑھاؤ کیونکہ وہ روز قیامت شفاعت کریں گے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے
اور فاسق و فاجر لوگوں کی دوستی سے بچے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی